من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ گھر کیوں اجڑتے ہیں۔ ناظرین، یہ بس ایک سوال نہیں بلکہ آج یہ معاشرے کا بہت بڑا درد ہے۔ جو گھر اجڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہماری بنتی نہیں، کوئی کہتا ہے وہ مجھے سمجھتا نہیں، کوئی کہتا ہے میں نے بہت صبر کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی آگ ہے جو گھروں کے سکون کو تباہ و برباد کر رہی ہے؟ ناظرین کرام، گھر ایک دم نہیں اجڑتا۔ جس طرح دیمک لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اسی طرح ہمارے کچھ رویے، ہماری کچھ باتیں ایسی جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں اور گھروں کے سکون خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ گھر کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے تم میں سے ہی تم کو آپس میں جوڑے جوڑے بنایا اور تمہارے درمیان سکون، محبت اور رحمت رکھی۔ جب ہمارے گھروں کے اندر سے سکون ختم ہو جائے گا، محبت ختم ہو جائے گی، رحمت ختم ہو جائے گی، تو گھر تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں وہ کون سی باتیں ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اجڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات، سب سے پہلے دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری اس قدر ہے کہ ہم لوگ بس دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دیکھیے آج ہم خود بھی دین سے دور ہیں۔ مائیں بھی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، نماز ادا نہیں کرتی، اور نہ ہی اپنی اولادوں کو اس طرف راغب کرتی ہیں۔ اور جب ہم دین سے دور ہو جائیں گے تو یقیناً ہمارے گھروں کا سکون ختم ہو جائے گا۔ دوسری وجہ ہماری زبان کا غلط استعمال ہے۔ ناظرین کرام، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو گھر میں بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، جو منہ میں آتا ہے اس کو بول دیتے ہیں، اور ایسے الفاظ جو اگلے انسان کے دل پہ لگتے ہیں اور اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں خاص کر خامد بیوی ایک دوسرے کے ساتھ عزت والے الفاظ بولیں۔ اور جو ہمارے گھروں کو سب سے زیادہ چیز جو ختم کر رہی ہے محبت کو، سکون کو، وہ سب سے بڑا زبان کا استعمال ہے۔ اگر عورت ہے تب بھی، مرد ہے تب بھی، دونوں ایک دوسرے کو تانا، بدتمیزی اور گالی گلوچ، یہ چیز ہمارے گھروں کے سکون خراب کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، تیسری وجہ انا ہے، ایگو ہے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ مرد کہتا ہے میں کیوں جھکوں، عورت کہتی ہے میں کیوں جھکوں۔ جب ان کے اندر سے یہ میں ختم ہوگی تو یقیناً سکون آئے گا۔ جب اکڑ ختم نہیں ہوگی، غرور ختم نہیں ہوگا، جھکاؤ پیدا نہیں ہوگا، تو ناظرین کرام ہمارے گھروں کے سکون خراب ہو جائیں گے۔ اور چوتھی چیز شک ہے، بدگمانی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، شک نہ کرو۔ خامد بیوی کا رشتہ گھروں کے اندر جو آج ہمیں
خراب ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ سب سے ایک بڑی وجہ شک بھی ہے۔ بلا وجہ خامد بیوی کا موبائل چیک کر رہا ہے، بیوی خامد کا موبائل چیک کر رہی ہے، یہ چیز ہمارے گھروں کے سکون کو خراب کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، جب تک ہمارے دل میں ایک دوسرے کے اندر اعتماد پیدا نہیں ہوگا، شک ختم نہیں ہوگا، تو ہماری یہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور پانچویں وجہ صبر کی کمی ہے۔ اگر کمی پیشی آ جائے تو صبر نہیں کیا جاتا۔ صبر نہ کرنے کی وجہ سے عورت بھی مرد بھی، اگر عورت کی طرف سے کمی کوتاہی ہے تو مرد برداشت نہیں کر رہا، اگر مرد کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے کسی کام میں یا ضروریاتی زندگی میں تو عورت صبر نہیں کر رہی، بلکہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہی چیز ہمارے سکون کو تباہ کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، چھٹی چیز حقوق میں ادائیگی۔ حقوق کی ادائیگی مرد ٹھیک نہیں کر رہا۔ آج کے دور کے اندر بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن کے اندر صرف حقوق کی ادائیگی نہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے خامد اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیوی اپنے حقوق ادا نہیں کر رہی۔ عورت کو چاہیے کہ وہ خامد کی عزت کرے، خامد کو چاہیے کہ عورت کو عزت دے اور اس کو برداشت کرے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے۔ ناظرین کرام، ساتویں چیز سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ جب ہمارے مرد حضرات نیٹ فون پہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں یا عورتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی عورت کو ان کو اچھی نہیں لگتی، یا عورت ہے تو جب وہ نیٹ کے اوپر طرح طرح کے گھرانے اور سٹائل دیکھتی ہے تو وہ اپنے مرد کو دیکھتی ہے، اس سے کمپیئر کرتی ہے تو اس کو وہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اس کو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو اس نے اس کے اندر دیکھا ہے۔ اس لیے گھر میں اجڑنے کی ایک سب سے بڑی وجہ آج ہمارا سوشل میڈیا کا غلط استعمال بھی ہے۔ جیسے کہ حالیہ میں ہی لاہور کے اندر غالباً یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جس عورت نے اپنے 3 بچوں کو قتل کیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ موبائل ہے، غلط استعمال ہے۔ اسی لیے اور 8ویں چیز جو ہمارے گھروں کے سکون کو برباد کر رہی ہے، اس میں والدین یا سسرال کی طرف سے بیجا مداخلت ہے۔ بعض خواتین گھروں میں ایسی ہیں جو بسنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے میکے میں ان کی بہنیں یا ان کی بھابیاں یا ان کی مائیں ان کی تربیت ایسی کرتی ہیں یا ان کو ایسے جو وہ باتیں سکھاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ان باتوں کو آگے اپنے سسرال میں اپلائی کرتی ہیں، جبکہ ان کو وہ نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات سسرال کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خامد بیوی کو پیار سے، محبت سے، سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ ناظرین کرام، آئیے 9ویں چیز کیا ہے جو ہمارے گھروں کو خراب کر رہی ہے؟ وہ بچوں کے سامنے جھگڑا ہے۔ جب خامد بیوی بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے بچے جب سختی دیکھتے ہیں تو ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں، جب وہ نرمی دیکھیں گے ان کے دل بھی نرم ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، 10ویں چیز ایک جو ہمارے گھروں کے سکون کو تباہ کر چکی ہے یا ہو رہے ہیں، اور نیکسٹ بھی اگر ہم نے اوائڈ نہ کیا تو ہو سکتے ہیں، وہ شکر کی کمی ہے۔ اگر خامد تھوڑا کماتا ہے یا اس کی آمدنی کم ہے یا وہ تھوڑا خرچے میں اس سے دیر ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے خامد کو دوسروں کے سے کمپیئر نہ کرے، یہ نہ کہے وہ یہ لا کے دیتا ہے، فلاں جو وہ برانڈ کے کپڑے پہن رہی ہے، آپ نے مجھے کیا دیا، میں آپ کے گھر میں جب سے آئی ہوں میں پریشان ہوں۔ ایسے الفاظ عورت کے لیے زیبا نہیں کہ وہ اپنے خامد کو بولے، بلکہ جس حال میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے، کہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو بھی دیا۔ کسی کی گاڑی، مکان، بنگلہ دیکھ کر تو اپنے اندر جو وہ اس طرح کی چیزیں لانا کہ خامد کو پریشان کرنا۔ اسی طرح خامد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی جس طرح کی اللہ نے اس کو عطا کی ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کمی پیشی آ گئی عورت کی طرف سے، معاملات کی طرف سے، گھریلو کام کی وجہ سے کوئی کھانے کے اندر مسئلہ ہو گیا تو خامد کو بھی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ گھر اجڑنے کی 10 وجہ ہیں۔ اب ہم گھروں کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے ان کو جنت والا ماحول دے سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے ہم دے سکتے ہیں۔ پہلی بات، کچھ نصیحتیں،
کچھ باتیں جو عورت پر لاگو ہیں کہ وہ ان کو ادا کرے۔ وہ کیا ہیں؟ فالصالحات قانتات، عورت پہلا کام یہ کرے وہ خامد کی فرما بردار بن جائے، فرما برداری کرے۔ کس حد تک فرما برداری کرنی ہے؟ جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ اگر شوہر کوئی ایسا کام کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے تو ہرگز اطاعت نہ کریں، لیکن باقی کاموں کے اندر اپنے شوہر کی فرما برداری اس کو کرنا اس پر لازم ہے۔ اسی طرح حافظات للغیب، اپنے شوہروں کا راز رکھنا جانیں، اپنے شوہر کی رازداں بنیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، تو اس لباس سے مراد کپڑا نہیں ہے، اس لباس سے مراد ہمارے آپس کی باتیں، راز کی باتیں۔ اگر کوئی کمی کوتاہی شوہر کے اندر ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی دوستوں میں اس کو شیئر نہ کرے، اپنے جو عزیز و اقربا کے اندر اس کو شیئر نہ کرے کہ یہ میرا خامد ایسا ہے، اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، بلکہ اگر کوئی ایسی برائی ہے جو یقیناً بہت بری ہے تو اس کو چاہیے وہ اللہ سے دعا کرے۔ ناظرین کرام، تیسری چیز عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو ایذا نہ دے اور شوہر سے بد کلامی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے۔ جب اگر ایک وقت میں شوہر کو غصہ آ گیا تو وہ غصے سے اگر کوئی گالی ہی نکال دیتا ہے، نکالنی تو نہیں چاہیے لیکن اگر نکال دیتا ہے تو عورت کا حق نہیں ہے کہ جیسے اس نے بولا وہ بھی اس کو ویسے ہی بولے، یا اس کو ایسے تانے، ایسی باتیں کرے کہ جس کی وجہ سے شوہر کا دل پریشان ہو، وہ ایذا میں پڑے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اس حد تک اپنے شوہر کے ساتھ نافرمانی کرے۔ ناظرین کرام، پھر عورت کا یہ بھی حق ہے کہ وہ عبادت کرتے ہوئے نفلی عبادت میں اپنے شوہر کی اجازت لے گی۔ مثال کے طور پر نفلی عبادت ہے یا ویسے نفلی روزے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے کریں۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی عزت کرے۔ ناظرین کرام، آج بہت بڑا ایک المیہ یہ بھی ہے، اکثر خواتین علماء کرام سے بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا ہمارے پر ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ معزز ناظرین کرام، یہ سوال پوچھنے والا نہیں۔ جو لوگ اسلام کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اسلام کو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے سوال نہیں کرتے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد محترم تھے، ان کی بات کہ انہوں نے جب وہ گھر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ جو اسماعیل علیہ السلام کدھر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام آئے اور پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو ان کی زوجہ نے کیا کہا؟ وہ تو شکار پہ نکل جاتے ہیں، کئی دن گھر نہیں آتے۔ کہا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بس مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو تب بھی گزارا چل رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا جب اسماعیل آئیں ان کو میرا سلام کہنا اور ساتھ ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چگاٹ کو تبدیل کر دو۔ ناظرین کرام، ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ساس سسر کی خدمت کریں۔ ساس سسر ہمارے شوہر کے عزیز رشتہ دار ہیں اور عورت کا حق بنتا ہے اپنے خامد کو ایذا نہ دے۔ عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے خامد کی اطاعت کرے، تو اس پر یہ بات بھی لاگو ہو گئی کہ وہ اس کے والدین کا احترام کرے گی۔ اور اسی طرح عورت کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زینت کرے۔ آج ہماری خواتین گھروں میں جو بہت بری حالت میں ہوتی ہیں، لیکن جو ہی ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو اپنی ہر چیز کا وہ خیال رکھتی ہیں، اپنے لباس کا، اپنی جولری کا، اپنے میک اپ کا، لیکن یہی چیز ہم گھر میں نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں گھر میں کام بہت ہیں، ہمیں کاموں کو چھوڑ کر ان باتوں کی طرف بھی ترجیح دینی چاہیے۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح مرد کے بھی کچھ حق ہیں، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان حقوق کو ادا کرے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں۔ اب وہ کیا کرے؟ خامد کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اپنی بیوی کے ساتھ نفرت نہ کرے۔ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے یا ایسی اس کے اندر عادت ہے جو آپ کو پسند نہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیز اگر تمہیں اپنی عورت کے اندر پسند نہیں، ہو سکتا ہے دوسری اس کی عادت آپ کو بہت اچھی لگے۔ اس لیے اپنے دل میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کو دل سے معاف کرو، بغض نہ رکھو۔ شوہر کا حق ہے کہ وہ کھانے پینے کا خیال رکھے، اپنی بیوی کے لیے ویسا کھانا مہیا کرے جیسا وہ خود کھانا پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں
کہ جیسے آج کے بعض مرد حضرات باہر سے خود تو بہت کچھ کھا لیتے ہیں، ہوٹلوں پہ چلے گئے، لیکن گھر میں وہی جو نارمل چیز ہے، بلکہ نہیں، عورت کے لیے بھی ویسا انتظام کرنا چاہیے، اس کو بھی ویسا کھلانا چاہیے، اس کو محبت دے۔ اور اسی طرح مرد کا حق ہے کہ اگر عورت کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ اس کو مارنا پڑ جاتا ہے، پہلے تو اسلام نے اجازت نہیں دی اس کو مارنے کی، یہ کہا ہے اس کو نصیحت کرو، پھر کہا ہے اس سے علیحدگی اختیار کر کے دیکھو، اگر پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے تو پھر اس کو مارنا ہے، پھر بھی مارنے کی اتنی اجازت ہے کہ اس کے چہرے پہ نہیں مارنا، کہا اس کے چہرے پر نہیں مارنا، مرد کا یہ حق ہے۔ اور اسی طرح جو مرد کا یہ بھی حق ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، اس کے ساتھ عمدہ الفاظ استعمال کرے، اس کے ساتھ جو احسن طریقے سے رہے۔ ناظرین کرام، بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں پر خواتین بس تو رہی ہیں لیکن ان کا اندر ختم ہو چکا ہے، اب ان کے بچے ہیں، نہ ہی تو وہ بچے چھوڑ کے جا سکتی ہیں، نہ ہی اگر وہ طلاق لے سکتی ہیں، لے کے کہاں جائیں، کون ایکسیپٹ کرے گا ان کو، لیکن وہ مرد کے رویے سے اس قدر کھوکھلا ہو چکی ہیں کہ ان کا اندر زخمی ہو چکا ہے، بس اپنی زندگی کے ایام پورے کر رہی ہیں۔ مرد کا حق ہے، اسی لیے ناظرین کرام اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو ایک اچھا شوہر بننے کی ترغیب دیں، ان کو اسلام کے قریب کریں، ان کو کہیں پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارے پیغمبر شوہر کیسے تھے، آپ کا بہیو کیسا تھا اپنی ازواج کے ساتھ۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بے حد محبت کرنے والے، حسن سلوک کرنے والے اور نرمی سے بات کرنے والے تھے۔ ناظرین کرام، آج بات میں ہوتی ہے لیکن غصہ اس قدر مردوں کے اندر کہ وہ عورت کی کسی بات کو سننا پسند نہیں کرتے۔ مرد کا حق ہے کہ وہ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اسی طرح مرد کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں کا احترام کرے، ان کو عزت دے، ان کو آنر دے۔ اور اسی طرح مرد کا یہ بھی حق ہے کہ اگر اس کی ایک مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ درمیان انصاف کرے۔ آج بہت سے ایسے مذہبی گھرانے ہیں جن کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ دو بیویاں ہیں، ایک کی طرف رجحان زیادہ ہے، ایک کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، دوسری کا پتہ نہیں ہے۔ بس ناظرین کرام، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا آپ نے دونوں کو لباس دیا کہ نہیں، کھانے کا خیال رکھا کہ نہیں، آپ سارا کچھ اگر ایک جیسا کرتے ہیں تو محبت بھی ان کو ایک جیسی دینی ہے۔ اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ بعض خواتین اس بات سے بھی پریشان ہوتی ہیں کہ خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کا الحاکمین نے مرد کو حکم نہیں دیا، 2 3 4 شادیاں کرنے کا مرد کو حکم نہیں دیا، اس کو پرمیشن دی ہے، اس کی جو حد ہے اس کی حد بندی کی ہے، کہا ہے کہ تمہیں جو جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرد کے نکاح میں 10 عورتیں ہوا کرتی تھی، اسلام نے اس پابندی کو ختم کیا، اس جو رواج کو ختم کر کے تو کہا کہ ایک مرد کے لیے اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے، ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، نان و نفقہ کا خیال رکھ سکتا ہے، ان کے درمیان محبت جو وہ اچھے طریقے سے ایک جیسی دے سکتا ہے، تو پھر مرد کو چاہیے کہ وہ دوسری بیوی کرے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ کمپرومائز کرے۔ اگر ایک مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو جو جھگڑے، لڑائیاں، بچے چھوڑ کے بھاگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ فطری طور پر عورت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتی، لیکن اللہ کے حکم کو ہم ٹکرا نہیں سکتے، ہم غلط نہیں کہہ سکتے۔ ہم اگر ایک مرد دوسری شادی نہیں کرتا، زنا کرتا ہے، تو اس کی ذمہ دار بھی اس کی بیوی ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے مرد میرے جو وہ ماتحت ہو کے رہے، جو میں کہوں وہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عہدہ دیا ہے، ہم اس کو عہدے کو کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، خیرکم خیرکم لأہلہ انا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف سے کام لیں، محبت دیں، اور اسی طرح ان کو بھی چاہیے، مرد کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی عورت کے لیے زیب و زینت کرے، اپنی عورت کے لیے جو عمدہ لباس پہنے۔ صرف عورت کا حق نہیں ہے کہ وہ مرد کے لیے عمدہ لباس پہنے، علماء کرام نے بھی اس بات کو مستحب قرار دیا ہے، کہا مرد کے لیے مستحب عمل ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے اچھے کپڑے پہنے اور اسی طرح جو اچھی خوشبو کا استعمال کرے۔ آج ہمارے مرد خواتین کی تو بعض شکایت کرتے ہیں کہ وہ صاف نہیں رہتی، وہ بن سنور کے نہیں رہتی،
لیکن خود پہ غور نہیں کرتے. لیکن جو معاشرے میں زیادہ ایک چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے، جو مرد جتنا خود جو وہ پاک صاف اور زیب و زینت کو پسند کرتا ہے، اس کی محترمہ، اس کی وائف بھی ویسی ہی زیب و زینت کو یا صفائی کو پسند کرنے والی ہوتی ہے. تو ناظرین کرام، اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے سکونوں کو بحال کر دے. یہ سکون بحال تب ہوں گے جب ہم نماز کی، روزے کی پابندی کریں گے، اذکار کی پابندی کریں گے، ہم دین کے ساتھ جڑیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے، اور ہمارے جتنے بھی ناظرین، دیکھنے والے، سننے والے، اللہ تعالیٰ ان کو سن کے عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اس میسج کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو